نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین شروع ہوتی ہے جس کو قرآن حکیم کا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ سب سے پہلے رکوع میں 12 آیات ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا ہے کہ حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا ہے، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ گئے۔ ان کے سامنے موجود وقتی مفادات اور ان کی پیچھے آبا پرستی کے تصورات وہ رکاوٹیں ہیں جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم کر رہی ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا اجر بھی۔ 23واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اس پارے کے اندر سورہ یاسین کے آخری 4 رکوع بھی ہیں اور 5 رکوعوں پر مشتمل سورہ صافات بھی ہے اور 5 ہی رکوعوں پر مشتمل سورہ صاد ہے اور سورۃ الزمر کے ابتدائی 3 رکوع ہیں۔ ہم سورہ یاسین کے 4 رکوع اور انشاءاللہ سورہ صافات کے 5 رکوع انشاءاللہ اس وقت ہم وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کا خلاصہ۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ یاسین کا کہ اس میں ماضی کی سبق آموز داستان بیان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے علیہم السلام۔ قوموں نے رسولوں علیہم السلام کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ ہی کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق کو پہنچا دینا ہے، منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے ہی والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے آ کر کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں کہ جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، وہ تم سے کوئی نذرانہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ حق پرستی کا تقاضا یہی ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو کہ میں اللہ پر اور اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہدائے شہادت کے فوراً بعد، شہداء جو ہوتے ہیں وہ شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی اس مرد مومن کو جنت میں داخل فرمایا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا اور میرے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ بستی والوں نے ان کے جرائم کی جو بستی والوں نے جرم کیے تھے اس کی جرم کی اللہ نے سزا دی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیمٹ کر دی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور احسانات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر زندہ کرتا ہے، پھر زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رانائیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کے لیے اس کی مدد کی دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی، پھر وہ نہ کسی کو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر وہ کوئی مدد حاصل کر سکیں۔ رکوع نمبر 4 اس کا خلاصہ ہے کہ روز قیامت کیا ہونے والا ہے، اس کا ایک منظر نامہ جو ہے اس میں پیش کیا گیا ہے۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ جب سور میں
پھونک ماری جائے گی، یعنی ایک بگل ہے جو بجا دی جائے گی، جو فرشتہ اپنے منہ میں لیے کھڑا صرف اللہ کے حکم کا منتظر ہے، تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکالا؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں کو خبردار کیا تھا، اور پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں کے اندر ہوں گے، مگن ہوں گے، وہ بھی جو طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا ان کے لیے۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی، تو تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی بھی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں خود گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی آج کی سائنس بھی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پوری جسم کے اوپر جو ہماری سکین ہے، چمڑی ہے، اس کے ایک ایک وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مسام، جہاں سے پسینہ وغیرہ نکلتا، تو اس کی جو شیپ ہے نا باقاعدہ طور پر وہ ایسے لپس کی طرح، ہونٹوں کی طرح ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کوئی توفیق دے گا تو ہر چیز بولنا شروع کر دے، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر کے ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اللہ فوری سزا دینے کی بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رکوع نمبر 5 ہے آخری رکوع سورہ یاسین کا۔ اس کا عنوان باندھا گیا کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو بالکل اس کا جواب ہے کہ یہ قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے اس رکوع میں، کہ قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ کائنات کی اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ اصل میں جس شخص کی روح بیدار ہے اور ضمیر زندہ ہے تو وہ اس قرآن سے سیدھی راہ پا لیتا ہے۔ اور آج کل یہ رمضان شریف میں تو روح کی بیداری کا معاملہ جو ہے نا، خاص طور پہ کہ انسان بھوک پیاس برداشت کر کے تو ظاہری طور پہ جسم تھوڑا لاغر ہوتا ہے، تو اس کی روح توانا ہوتی ہے، وہ بیدار ہوتی ہے۔ وہ جیسے فرمایا گیا نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 23 میں، کہ جب میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یہ روزے دار روزہ رکھنے کے بعد، تقوی حاصل کرنے کے بعد، تو آپ فرما دیں میں ان سے دور نہیں ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو چھپائیوں کی صورت میں اللہ نے رکھی۔ انسان انہیں سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ان کے گوشت اور دودھ اور دیگر کئی فوائد بھی ان سے حاصل کرتا ہے۔ چھپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، وہ انہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے، فیکون، بلکہ کاف نون سے ملتا بھی نہیں ہے، وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کن بھی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں، جو اللہ نے آج اس سے پہلے جو نیچرل لاز، فزیکل لاز ہیں جو بنا دیے ہیں، وہ ویسے ہی اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ آگ میں جلانے کی صلاحیت رکھی، پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی، اسی طرح سے پانی ڈبو دیتا ہے چیز، لیکن اللہ کا حکم ہو تو وہ پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ دیتا ہے، اس کی قوم سمیت وہ نکل جاتے ہیں، اور اسی پانی کو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرعون پوری قوم سمیت غرق کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آگ جو جلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ گل و گلزار بنا دی کہ آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ایسی جیسے میرا پیارا ابراہیم خود چاہتا ہے نا، گویا ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے کہ وہ جتنے فیصد اس کی ڈگری پہ لگنا چاہتے ہیں، اس کو جتنا ان کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ صافات شروع ہوتی ہے، اس کے اندر ایمان کے موضوع پر بہت عظیم خطاب کیا گیا ہے ایمانیات کے حوالے سے۔ رکوع نمبر 1 میں 21 آیات ہیں۔ اس کا خلاصہ ہے کہ تعلیمات وحی کا حاصل کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ لہذا جب وحی کا نزول ہوتا تھا، شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو اوپر ہم دیکھتے ہیں شاب ثاقب وہ ٹوٹ کے گر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان کی ڈیوٹی لگی ہے، جیسے ہی کوئی نیچے سے شیاطین جن کو اوپر خبریں لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھسم کیا جاتا ہے ان ستاروں کے۔ وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ معبود صرف و صرف اللہ ہے۔ اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور اسی نے انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔
ہٹ دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھے. انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا. نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش ہو جائیں گے. رکوع نمبر 2 کا خلاصہ ہے کہ روز قیامت برا اور اچھا انجام جو ہے وہ اس سے دوچار ہونے والے لوگ وہ نکلنے والا ہے. دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں کو اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا اور اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگائے گا اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا. مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کر لیا. لیڈر پلٹ کر کہیں گے کہ ہم پر تمہارا کوئی اختیار تو نہیں تھا, ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے تو تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی. اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے. اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ کرنا. دوسری طرف نیک لوگ جنت کے اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا, وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب کے اندر مبتلا دیکھے گا. اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی تمہاری طرح برباد ہو جاتا. اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے, آمین. اس کے بعد آگاہ کیا گیا ہے کہ مقابلہ کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں ہے بلکہ جنت کے حصول کی کوشش کرنا اور اس کے لیے خواہشات نفس, مال اور جان کی قربانیاں دینا. رکوع نمبر 3 میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے. تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں اہل ایمان والوں کے ساتھ محفوظ رکھا, اور پھر انہیں خطاب ملا کہ آدم ثانی کا جو مقام عطا ہوا, یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو دوسرے جو انسانوں کے باپ کہلائے حضرت نوح علیہ السلام, کہ تمام نسل انسانی انہی کی اولاد میں سے وجود میں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جواں مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑا اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بت پرستوں نے انہیں دہتی آگ میں جلانے کی سازش کی. اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر کے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ذات پر بھروسہ پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر دعوت توحید دیتے رہے. اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی. اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش دلی سے قبول فرمایا. این اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے, انہوں نے تو گویا پھیر دی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو کام پسند تھا وہ کروا لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ جنت سے ایک مینڈا بھیج کر ادا فرمایا. اللہ نے باپ اور بیٹے کی اس قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت کے طور پر مقرر فرما دیا اور ایک یادگار بنا دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی. حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی پاک باز اور پارسا تھے, البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی. رکوع نمبر 4 کا خلاصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر عنایات ربانی وہ مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ انبیاء کے اوپر اپنے کرم فرماتا رہا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی. حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیامت ان کا ذکر خیر جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کی زبان پر جاری فرما دی. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم بدترین عذاب سے دوچار کر دی اللہ پاک. رکوع نمبر 5 یہ آخری رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کا معاملہ جو ہے اس کا خلاصہ یہاں پر آتا ہے کہ 5ویں رکوع میں بیان ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر خود ہجرت فرما گئے.
اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بنے۔ البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر جا کر کے اگل دے۔ اللہ نے ایک بیل کے پھل کے ذریعے سے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک فرما دیا۔ ان کے قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدقے دل سے ایمان بھی لے آئی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدہ کی نفی بھی کی گئی ہے کہ جو فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس کی رد کیا اللہ نے۔ فرشتے اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہیں اور وہ ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن جو قومیں ہیں وہ ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکین کے گڑھے ہوئے باطل تصورات سے بالکل پاک، کل شکر و ثنا اسی کے لیے ہے۔ سلامتی اور رحمت ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا اور جو ان وقت کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لے آئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقے دل سے ایمان لانے کی اور ان کی تعلیمات پر صحیح حوالے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔